السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نماز پڑھو جنت، حج کرو جنت، عمرہ کرو ذکر تلاوت جنت، تبلیغ جہاد تصنیف تالیف ذکر بندگی جنت۔ روزہ رکھو تو اللہ کہتا ہے میں مل جاتا ہوں، روزے پہ اللہ مل جاتا ہے، الصوم لی وانا اجزا بہ۔ اور روزہ دو چیزیں پیدا کرتا ہے، صبر اور تقوی۔ اور قرآن اس صبر تقوی کو سورہ یوسف میں ایسے آ کے ضرب لگاتا ہے۔ سورہ یوسف کے حسین ہونے کی بہت سی وجوہات ہوں گی، ڈھونڈتا رہتا ہوں کبھی ملی نہیں، کسی مفسر نے خاص طور پہ اس کو اجاگر بھی نہیں کیا، تو مجھے اس میں یہ ایک بات نظر آتی ہے کہ سارے قرآن کو دو لفظوں میں بیان کر کے اس کا نتیجہ بیان کر دیا، اور پیچھے پوری کہانی لائے اور اس کہانی کے ساتھ پھر ان دو لفظوں کو جوڑ کے ایسے ٹھا کر کے اعلان کیا کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے غلہ مانگا تو انہیں ایسے نقاب کشائی کی، نقاب رکھتے تھے یوسف علیہ السلام اس طرح کہ ان کے حسن سے کوئی فتنے میں نہ پڑ جائے، اس لیے نقاب رکھتے تھے۔ تو جب وہ بھائی آئے اور اللہ کی طرف سے اجازت ہو گئی تو انہوں نے یوں کیا، هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ آپ کو تو یاد نہیں ہوگا چونکہ آپ نے جان بوجھ کے تو کیا نہیں تھا۔ سبحان اللہ، کیا کمال اخلاق ہیں۔ آپ سب سورہ یوسف پڑھتے ہو تو ماشاءاللہ تم ویسے بھی تلاوت کرو تمہیں سمجھ میں آتی ہے کہ عربی تمہاری بہت اعلیٰ ہے۔ کس طرح نکالا اور کس دھوکے اور فریب کے ساتھ، پھر مارتے پیٹتے کنویں میں پھینکا، پھر قافلے کو بیچا، اور جب یوسف علیہ السلام کے اقتدار آیا ہے اور بدلہ لینے کا وقت آیا تو کہہ رہے ہیں حل علمتم۔ حل وہاں بولا جاتا ہے جہاں مجھے یہ پتا ہو کہ آپ جانتے نہیں میں کیا کہنے والا ہوں، تو میں کہتا ہوں آپ کو پتہ چلا، یہ ہے حل، آپ کو معلوم ہوا، اس کو حل کہتا ہوں۔ حل علمتم، آپ کو پتہ نہیں چلا، آپ کو پتہ نہیں تھا، کچھ چھوٹی موٹی بھول ہو گئی آپ کی یوسف۔ فعلا عربی کی تعبیر کا سب سے کمزور لفظ ہے، فعلا سب سے کمزور لفظ، تو فعلتم، تعدیتم، ظلمتم، کتنا کچھ آ سکتا تھا، جہلتم، فعلتم سب سے کمزور تعبیر، وہ تھوڑا بہت آپ نے کیا تھا۔ تو اس وقت اخوت یوسف کی جو دو مختلف کیفیتیں، خوف، امید، یقین، شک، آس، یاس، جو عجیب جذبات بنتے ہیں ان کو قرآن نے یوں نقل کیا، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، اِنَّكَ شک، لَأَنْتَ یقین، اِنَّكَ خوف، لَأَنْتَ امید، اِنَّكَ پریشانی، لَأَنْتَ اطمینان۔ اور ذرا میرا چہرہ دیکھنا، صرف یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ چہرہ بھی ترجمانی کرتا ہے، جو کچھ آدمی بعض اوقات باتیں جو زبان پہ آ نہ سکیں، آنکھوں نے کہیں، آنکھوں نے سنی، تو چہرہ بولتا ہے۔ تو یوسف کے بھائی یوں کر رہے تھے، یہ میں نا یہ کسی تفسیر سے نہیں بیان کر رہا ہوں، اس لفظ میں جو تصویر مجھے اللہ نے دکھائی ہے نا میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، لہجہ سنو، لہجہ، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، سبحان اللہ۔ اس میں ساری چیزیں دو متضاد، خوف، امید، شک، یقین، ڈر، امن، اندیشہ، اطمینان، کہ بھائی ہے مہربانی کرے گا اور ہم نے زیادتی کی ہے بدلہ لے گا، بھائی ہے معاف کرے گا، بادشاہ بن چکا ہے ہمیں تباہ کر دے گا۔ یہ ان سارے کیفیات کا اِنَّكَ شک، خوف، لَأَنْتَ یوسف، اس کے ساتھ ان کا چہرہ تبدیل ہوا ہے۔ قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا انه من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ جو تقوی اور صبر اختیار کرتا ہے اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یہ بات پتہ نہیں میں سمجھا سکوں کہ نہیں۔ اس انداز میں صبر اور تقوی کو لائے کہ پوری طاقت کے ساتھ آ کے دھماکہ کیا۔ سورہ یوسف کے حسن میں ایک یہ بھی خوبصورت حسن ہے کہ سارے قرآن کو نچوڑ کے یوں پیش کیا۔ روزہ کیا کرتا ہے؟ صبر بھی دیتا ہے، تقوی بھی دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا تقوی کیا تھا؟ زلیخا کا قصہ، اور صبر کیا تھا؟ 40 سال بھائیوں کی زیادتیوں کے بعد جب سامنے آیا تو کہا جاؤ معاف کیا۔ اور جب والدین آئے اور سارے بھائی ملے تو کیا کہا؟ لقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن،
بھائیوں نے بیچ میں جو زیادتی کی تھی اس کو بتایا ہی کوئی نہیں، صرف اتنا بتایا کہ اللہ نے مجھے جیل سے نکالا. پچھلی کہانی آف کر دی، کٹ کر دی کہ بھائی سامنے بیٹھے تھے تو کہیں ان کو شرمندگی نہ ہو، انہیں شرمندگی کا احساس نہ ہو، تو اس پوری کہانی کو کاٹ دیا. تو میرے عزیزو کھلا دل رکھو، اپنے اوپر کوئی چھاپ نہ لگاؤ سوائے محمدی، سوائے محمدی چھاپ، کوئی چھاپ کہ ہم محمدی ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم ایمان والے ہیں. یہ میری آپ کی پہچان ہے. اس پر چلو گے تو آپ کا نفع ہے، ورنہ ہزاروں علماء فارغ ہوتے ہیں کہاں چلے جاتے ہیں. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. اللہ اقبال کی خبر روشن کرے. میں چاہتا ہوں دیدہ ور، تم لوگ دیدہ ور بنو، وہ مولوی نہ بنو جنہیں اس سے نفرت، اس سے نفرت، اس سے بائیکاٹ، اس سے بائیکاٹ، اندنال سنگھ پہا، اندنال سنگھ پہا. اس کا انجام سوائے امت کی تباہی کے اور کچھ بھی نہیں.